السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، قرآن پاک کے ترجمے اور مفہوم کو مختصر تشریح کے طور پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کے مطالعہ ہم نے شروع کیا اور آیت نمبر 11 تک مطالعہ مکمل ہوا۔ والدین اور اولاد کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں آیت نمبر 11 کے مطالعے کی ذیل میں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، زوجین کے حوالے سے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے کیا ہوگا، اور ایک خاص قسم ہے بہن بھائیوں کی، اس کے حوالے سے کلالہ کا ایک مسئلہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا 1/4 مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں۔ اولاد ہوگی تو حصہ کم ہو جائے گا، تو تمہارے لیے کیا ہے، آدھا اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 ایک چوتھائی۔ مما ترکنا، جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت کے بعد کہ جس کی وصیت وہ کر جائیں یا قرض ادا کیے جانے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اس میں سے ان کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم یعنی مرد چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ اولاد نہیں تو بیوی کے لیے کتنا، چوتھائی حصہ 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہوگا 1/8۔ تو یہ ہے جو بیوی کے لیے بتا دیا گیا، 1/4 اگر اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو 1/8، اور اگر ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی تو یہی حصہ ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ترتیب کیا ہے، کفن دفن کے اخراجات، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مال چھوڑا، پہلے کفن دفن کے اخراجات، پھر اس کے ذمے قرض ہو تو وہ ادا ہوگا، مہر نہیں دیا تو وہ بھی قرض ہوتا ہے، ادا کرنا پڑے گا جی۔ نمبر 3 وصیت ہے تو وصیت پر عمل ہوگا، 1/3 کی مال کی حد تک حدیث مبارک نے جو اس میں لمٹ لگا دی 1/3 تک۔ اب جو بچے گا وہ ترکہ ہے، وہ یہ تقسیم ہوگا ان حصوں کے مطابق۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وصیت والے کو تو جس کے بارے میں کی گئی اس کو پتہ بھی نہیں، کون بیچارہ اس کو بتائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے وصیت کو پہلے بیان فرما رہے، قرض کو بعد میں۔ ترتیب میں قرض پہلے، قرض والا تو سر پہ آگے کھڑا بھی ہو جائے گا، لیکن وصیت جس کے حق میں کی گئی اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے وصیت کا ذکر پہلے آیا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کلالہ ہو، یا ایسی عورت، مراد کلالہ نہ اوپر والدین نہ نیچے اولاد، صرف بہن بھائی ہوں، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، کلالہ۔ اگر ایسے مرد کی میراث یا ایسی عورت کی جو کلالہ ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوگا، یہاں برابر ہو گیا 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمُ الشُّرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کے بعد جو وصیت کر دی جائے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اچھا، یہاں پہ بس صرف نوٹ کر لیجئے گا، اور تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ کون سے بہن بھائی ہیں؟ وہ کہ جن کی ماں مشترک ہو۔ ایک حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر ایک ایسا کہ والد مشترک، اور ایک وہ کہ جہاں ماں مشترک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہتے اخیافی بہن بھائی۔ بس یہ بیان ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اسی لیے پہلے کہا تھا جب مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم کر کے تفصیل حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بقیہ بہن بھائی کہ جہاں حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین مشترک ہیں، یا جہاں والد مشترک ہوتے ہیں، وہ بیان اس صورت کے بالکل آخر میں آئے گا، وہاں کلالہ کا ایک اور مسئلہ ذکر کر دیا جائے گا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے۔ فرمایا کہ غیر مضار، بشرطے کہ نقصان کسی کو نہ پہنچایا جائے۔ یہ وصیت کے معاملات اور دیگر تمام امور میں کسی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ کیا یہ جو وراثت کے احکامات جن میں آج ہم بہت ڈنڈی مارتے ہیں
بہت جو ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، بیوہ بھاوج کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، یتیم بچے اور بچیوں کا مال جو ان کے والد کی طرف سے ان کو مل رہا تھا ہڑپ کر جاتے ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت یعنی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ اب سنیے گا وراثت کے احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جنت و جہنم کا ذکر آ رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی اس کے احکام ہیں، بی سیریس۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ عظیم بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وراثت کے احکامات پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے میری میرے رسول کی اطاعت کی، تمہارے لیے جنت، اور اگر وراثت کے احکامات پر عمل نہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے میرے رسول کی نافرمانی کی، تمہارے لیے جہنم۔ اور ہم وراثت کے معاملات کو کتنا ہلکا لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان معاملات کے حوالے سے ہمیں ہمارے اعمال کی اور معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج موت نہیں آئی ہے، موقع ہے، مہلت ہے، اگر کسی کا ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں خدا را واپس کرے، ورنہ کل جہنم کے انگارے ہیں۔ اور جب یہ معاملات ہمارے گھروں میں پیش آئیں تو بار بار میں نے ذکر کیا، علماء کرام سے مسئلہ معلوم کر کے، پوری تفصیل بتا کر، فقہی شرعی مسئلہ معلوم کر کے وراثت کے ان احکامات پر عمل کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ نساء کا، جہاں زنا کی ایک اولین سزا کا ذکر ہے، توبہ کا بیان ہے کہ کس کی توبہ اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور کچھ گھریلو زندگی کے لیے ہدایات اس رکوع میں آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، بس ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے 4۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں یعنی گواہ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کچھ سبیل پیدا فرما دیں۔ یہ اول ایک حکم تھا جو منسوخ ہو گیا، بعد میں زنا کے حوالے سے سزاؤں کا ذکر آ گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں 100 کوڑوں کی سزا ہے، جس کے بارے میں تفصیل حدیث مبارک میں، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور آیت نمبر 2، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ تورات میں بھی سزا تھی، ہماری شریعت میں بھی ہے بہت سخت، کم ہی مثالیں ملیں گی صدیوں میں آپ کو، لیکن اگر یہ نافذ ہو تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے جو ان سزاؤں کے پیچھے بڑی اہم حکمت ہے۔ البتہ جو آیت زیر مطالعہ اور اگلی آیت بھی، یہ اول دور کے احکامات تھے، بعد میں سزائیں مقرر کر دی گئیں اور تدریجاً یہ احکامات اس معاشرے میں آئے اور اب دین مکمل ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا ہے اور بعد کے احکامات نے ان کو منسوخ کر دیا۔ یہ احکام منسوخ اور بعد والے ناسخ، ایبروگیٹنگ ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو 2 افراد مرتکب ہوں گناہ کے، بدکاری کے، تو تم انہیں ایذا دو۔ یہ ایذا کیا ہے؟ ان کی تذلیل کا معاملہ، کوئی مار پیٹ کا معاملہ، کوئی سزا کا معاملہ، اول یہ حکم تھا، بعد میں دیگر سزائیں آگئی جیسے کہ ذکر ہوا، تو یہ آیات منسوخ ہیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی توبہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے؟ اللہ جو چاہے کہے، اللہ اپنے اوپر کسی بات کو لازم کر لے تو وہ اللہ کر سکتا ہے، ہاں اس پر کچھ واجب نہیں ہے، وہ جو چاہے سو کرے، مگر وہ ہماری ترغیب و تشویق کے لیے فرما رہا ہے۔ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے وہ اللہ؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے کہ جو
نادانی سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں، برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ذمہ کرم پر اللہ نے لیا ہے اس بات کو۔ کن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا؟ جہالت میں، نادانی میں کر گئے، کبھی شیطان کا ورغلاوہ آ گیا، نفس کی شرارت ہو گئی، اکساہٹ کا معاملہ ہو گیا، معاشرے کا پریشر آ گیا، جذبات قابو میں نہ رہ سکے، ہو جاتا ہے نا، نادانی میں اگر ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ڈیلے نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ کیسے کیسے گناہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، تواب ہے، رحیم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہم سچی پکی توبہ کریں، فوری رجوع کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ کی قبولیت نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ حدیث مبارک ہے مَا لَمْ يَغَرْغِرْ، جب تک موت کا غرغرہ نہ، اس سے پہلے توبہ کی قبولیت ہے، ورنہ غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا تھا، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ یہ بات سورہ یونس میں ذکر میں آئے گی، آیت نمبر 90، 91، 92 میں۔ غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا ہے، اس وقت کا ایمان لانا، توبہ کرنا معتبر نہیں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ موت سامنے آگے کھڑی ہو گئی، اب توبہ کریں، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ برے انجام سے بچائے، سچی پکی توبہ کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھر گناہ ہو جائے گا، ارے بھائی ابھی تو توبہ کر لے، اگر ہو جائے گناہ تو پھر توبہ کر لینا۔ کبھی کسی نے کہا آج بخار ہے، میں ٹیبلٹ نہیں لے رہا، میں میڈیسن نہیں لے رہا، کیوں؟ پھر بخار ہو جائے گا، بے وقوف ہے نا۔ ارے بھائی تو آج تو میڈیسن لے، اگر پھر بخار ہو جائے تو میڈیسن لے لینا، آج توبہ کر لو، پھر اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے ہمارے لیے کھول رکھا ہے۔ اس کے بعد گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی، عورتوں کے تعلق سے ہدایات۔ میں ہماری بہنوں سے عرض کروں اگر ان تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ خدا را اللہ کی شریعت کی بات کریں، اللہ کے دین کی بات کریں، یہ دجالی تہذیب کے ہمنوا لوگ ہمیں بے وقوف بنا کر ہم سے ہمارا عقیدہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار کر رہے ہیں ہمیں، معاذ اللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے جو ہمیں رہنمائی دی اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ عورتوں کے بارے میں کیا رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی۔ ایسا بھی ہوتا کبھی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوہ جو ہے، اس بیوہ کو اس شخص کے گھر والے جو ہیں وہ ملکیت سمجھتے تھے، یہ ہماری ملکیت ہے، استغفر اللہ۔ اب عربوں میں جہالت موجود تھی اور زبردستی وارث بن جایا کرتے تھے، مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی تھا، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب وہ رجوع کس لیے کر رہا ہے کہ بس یہ مال کسی طرح میں اس کا ہڑپ کر لوں، مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ آگے ذکر آ رہا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال واپس لے لو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یعنی رجوع کا معاملہ اس لیے نہیں کہ اس کو ستایا جائے گا، اس سے مال ہڑپ کیا جائے گا، قطعاً نہیں۔ عورت سے تم تعلق تم نے قائم کیا، یہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، تم پر اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے، تم پر اس کی ذمہ داری پوری کرنے کا تقاضا ہے، اور تم اس لیے اس کو روکے رکھتے ہو اپنے پاس کہ تم اس کو ستاؤ گے کہ ایسی مجبور ہو جائے کہ مال تمہارے حوالے کر کے جان چھڑانا تم سے چاہے، یہ مجبور نہ کرو۔ اور جو یہ ظالم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک طرف خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہو تو لوگوں کے اعمال درست ہوں گے، اور دوسری طرف تعدیبی کارروائی کی ضرورت پیش آتی، پھر وہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح ظلم کے خاتمے کی وہ کوشش کریں۔ فرمایا الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا کہ وہ کھلی بے حیائی کے ارتکاب کرنے والی ہوں۔ ایسا بے حیائی کا معاملہ اور ایسا پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ اب مرد کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اپنے بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکے، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن اس کے سوا کچھ ایسا معاملہ کرنا کہ تم انہیں روکے رکھنا چاہتے ہو کہ ان کو مجبور کرو کہ مال ہڑپ کر لو، وہ مال دے کر جان چھڑانے پر تم پر مجبور ہو جائیں، یہ ظلم کرنا تمہارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ اگلا جملہ سادہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہے کیا؟ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر معاملہ کرو۔
کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بھلا سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا دیکھو اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے ان بیویوں کے حوالے سے. مردوں کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اخلاق کارپوریٹ سیکٹر میں بہت اچھا ہے، جاب پر بڑا اچھا ہے، کمپنی میں بڑا اچھا ہے، مارکیٹ میں بڑا اچھا ہے، ڈیلرز کے ساتھ بڑا اچھا ہے، کلائنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ہے، گھر میں آئے تو سارا اخلاق باہر رہ گیا. یہ کیا زیادتی ہے بھائی؟ گھر والوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اسے سلوک کیا جائے. یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے ایک اور بڑی پیاری ہدایت، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر وہ تمہاری بیویاں تمہیں ناپسند محسوس ہوں تو عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. ارے خالی صورت کا ہی معاملہ تھوڑا ہوتا ہے، سیرت کی بات بھی ہوتی ہے. پھر بدلتے حالات کے اندر ایک بیوی کا بڑا رول ہوتا ہے. مشکل حالات کے اندر اس کا صبر کے لیے تیار رہنا اور اپنے شوہر کو صبر کے لیے تیار کرنا. بچوں کی پرورش کا معاملہ، بدلتے حالات کے اندر قناعت کی ضرورت پیش آتی ہے، صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، شکر کی کیفیات کا معاملہ پیش آتا ہے، گھر کو جوڑے رکھنے کی بات ہوتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں اس میں کھڑا رہنا ہوتا ہے. یہ بہت سارے پہلو ہیں. تو ایک شے تمہیں ہو سکتا ہے کہ ناپسند لگے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر پیدا فرما دے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیاری ہدایت، اور آج ہم کتنا دور ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت، کوئی شخص تم میں سے اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے. اگر تمہیں اپنی بیوی کی ایک بات پسند نہیں آ رہی، تلاش کرو دوسری پسند آ جائے گی. اخلاق بہت اچھا ہو سکتا ہے، کفایت شادی کا معاملہ ہو سکتا ہے، گھر کو بنا کر لے کر چلنے والی اور سب کو جوڑ کر لے کر چلنے والی کیفیت ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک ادا اگر پسند نہیں آ رہی، تلاش کرو، اللہ دوسری ادا تمہیں محبوب کر دے گا. اور ایک مرد کو یہ سوچنا چاہیے اپنی بیوی کے تعلق سے، وہ جو تمہاری بیوی ہے اس نے اپنی ماں باپ بہن بھائیوں گھر سب کچھ کو چھوڑا ہے، دو جملے کہہ کر پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. اس سے بڑی اور کیا خوبی اس کی ہوگی؟ یہ مردوں کو سوچنا چاہیے. جب ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں قرآن پاک سے بیان کر رہے ہیں تو مردوں کو بڑا جائیے، عورتوں کے حقوق کے عالم بردان مولوی صاحب کھڑے ہو گئے. عجیب بات ہے، یہ اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے، اور اگر ہماری کمزوریاں اور اس پر توجہ ہو رہی ہے تو اس میں پریشان کیوں نہیں بھائی؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بات سمجھ آ رہی ہے تو معاملات ٹھیک کر لیں تاکہ کل اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. ہاں پھر وہ کہتے نہیں کچھ عورتوں کو بھی تو سنائے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، میں اپنی عقل سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں، یہ اہل علم اپنی عقل سے تھوڑی بیان کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے. آگے عورتوں کے لیے بھی ہدایات آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. مرد اپنے حصے کا کام کرے نا، عورت اپنے حصے کا کام کرے، دونوں اپنے حصے کا کام کریں، معاملہ ٹھیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی بات فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر بدلنا چاہو تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور سری یعنی کھلے گناہ کے طور پر؟ اللہ اکبر. کبھی اگر خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ گئی، طلاق کا معاملہ پیش آ گیا، تم کہیں اور نکاح کرنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہو، پہلی بیوی تمہارے لیے اب ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے، تو ایک الگ بحث ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے تو طلاق کی گنجائش ہے ناپسندیدہ. لیکن اگر تم دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو تو پہلی کا ایسا معاملہ نہیں، جو کچھ دے چکے ہو، بڑے پیار محبت سے نکاح کیا تھا، دلہن بنا کر اپنے لے کر آئے تھے اور بڑے اس کا تم نے اعزاز اکرام کیا تھا، اس کے ساتھ تم نے زندگی بھی کچھ حصہ تو گزارا، جو دے دیا وہ دے دیا. حدیث یاد آ رہی ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے ڈھیر کر دے دیا ہو، ڈھیروں بھی مال واپس نہیں لوگے. پلاٹ دے دیا تو دے دیا، مال دے دیا تو دے دیا، انویسٹمنٹ میں اس کا حصہ دے دیا تو دے دیا. اور اگر تحفہ دیا تھا نا، خوشی خوشی دیا تھا، واپس نہیں لے سکتے. اللہ فرما رہے بہتان لگا کر لینا چاہتے ہو، کھلا گناہ اپنے سر لینا چاہتے ہو، یہ گناہ کی بات ہے، بہتان کی بات ہے، جرم کی بات ہے، معصیت کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے. کون کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہہ رہے ہیں. اور ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جو دیا اور وہ واپس لیا جائے تو حدیث مبارک پھر پیش کر دوں. اللہ کے پیغمبر کیا ہماری نفسیات کو حضور جانتے تھے، خوب جانتے تھے، نفس پر ہاتھ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے کسی کو تحفہ دیا ہو تم واپس لیتے ہو، ایسے ہی ہے کہ جیسے کتا قے کرتا ہے اور چاٹتا ہے اپنی قے کو. استغفر اللہ. جتنا یہ مکروہ لگ رہا ہے نا، اتنا یہ گندا ہے کہ تم نے خوشی خوشی بیوی کو دیا، اب تم واپس لینا چاہتے ہو. جیسے یہ کتے کی قید چاٹنا گندا ہے، یہ بھی گندا ہے.
حضور نے ہماری تربیت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لگ رہا ہے نا برا، وہ برا نہیں لگتا ہے، وہ اتنا ہی برا ہے جتنا کتے کی قے. میں جان بوجھ کے بار بار عرض کروں تاکہ برا لگے جو یہ حرکتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان ہدایات پر ہمیں ہمارے گھروں میں معاشروں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کیسے وہ واپس لوگے اور جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، یہ زندگی بھر کا معاہدہ تھا، اگریمنٹ تھا. اب تم کیسے لطف اندوز ہو چکے؟ کچھ حصہ زندگی کا گزارا، چاہے چند مہینے چند سال ہی کیوں نہ ہو، جو دے دیا سو دے دیا. اللہ اکبر. اب زمانے جاہلیت کی بری رسم اس کی نفی کی جا رہی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو پہلے گزر چکا. معاذ اللہ، زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں سے بڑا جو بیٹا تھا وہ نکاح کر لیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کا دین منع کرتا ہے، اس کو نکاح مقت کہتے ہیں، انتہائی قبیح قسم کا جرم اور گناہ کی بات. الا ما قد سلم، مگر جو پہلے گزر چکا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک بے حیائی اور غضب کی بات تھی. وساء سبیلا، اور برا راستہ تھا. تو سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اس کی توجہ دلا دی گئی. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، محرمات کا بیان ہے، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگلی آیت میں محرمات ابدیہ کا بیان ہے، ایسی خواتین جن سے ایک شخص کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں نکاح کے حوالے سے کچھ ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی. ارشاد ہوا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی وبنات الاختی، اور تمہاری اور بھتیجیاں اور بھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. یہ نوٹ کر لیجئے گا، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، ایک بیٹا اس کی ماں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. ایک خاتون نے ایک بچے کو دودھ پلا دیا، اب یہ بیٹا لڑکا جوان ہوا، یہ رضاعی ماں ہے، اس سے بھی نکاح حرام ہے. جو رشتے نسب سے حرام وہ رضاعت سے بھی حرام. رضاعت دودھ پینے کو کہتے ہیں، دودھ پلانے کے عمل کو کہتے ہیں، اس سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہاں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان سب سے نکاح حرام. اچھا، اللہ اکبر. پہلے بات مکمل کرتے پھر محرم رشتوں کی ایک اہمیت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے انشاءاللہ. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس صاحبہ. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت اختیار کی. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت اختیار نہیں کی. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. اس حوالے سے یعنی ایک خاتون سے تم نے نکاح کیا، اس کے سابقہ شوہر سے کوئی بیٹی ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں، اس خاتون سے تم نے صحبت اختیار نہیں کی، کسی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں اختیار کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، جو بیٹے تمہاری پشت سے حقیقی بیٹے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی بہو، اس سے بھی نکاح حرام. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا. یعنی دو بہنوں کو ایک شخص ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ہاں، ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، معاملہ ختم، اب اس کی جو بہن ہے اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے، بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہیں جو ایسی خواتین جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں اس میں ماں کا ذکر بھی آیا، خالہ پھپھی کا ذکر بھی آیا. سبحان اللہ، ماں کا بھی ادب ہے، خالہ پھپھی کا بھی ادب ہے. جو محرم رشتہ دار ہو گیا، نکاح حرام ہو گیا، تو پھر کہیں کفالت کی ضرورت پیش آئے گی، مدد کی ضرورت پیش آئے گی، پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئے گی، تو محرم رشتہ دار اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے. جیسے
ماں کی خدمت پر اجر ہے، اسی طرح خالہ کی خدمت پر بھی اجر ہے، پھپھو کی خدمت پر بھی اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو بتایا کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی منع، سنت رسول علیہ السلام نے تھوڑی اور وضاحت فرمائی، اس کو ایکسپینشن دی ہے۔ ایسی 2 خواتین جو آپس میں خالہ بھانجی ہوں، ایک وقت میں ایک شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یا ایسی 2 خواتین جو آپس میں پھپھی بھتیجی ہوں، ایک شخص ایک وقت میں ان سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بہت ہی قربت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ محرمات ابدیہ کا بیان ہوا۔ ناظرین کرام، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنتیں قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ کل حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ کل کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رحمان